ایک ہی کام کرنے ایک ہی جیسے کپڑوں میں اکٹھا کرتے ہیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ 25 لاکھ لوگ یہاں آتے ہیں، ایک ہی دن میں آتے ہیں، ایک ہی کام کرنے آتے ہیں، ایک جیسے کپڑے پہن کے آتے ہیں۔ اور آپ کمال کی بات دیکھیں، وہ ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں حج کرنے، کوئی کون سی زبان بولنے والا ہے، کوئی کون سی زبان بولنے والا ہے، لیکن وہ سارے لوگ آ کر ایک ہی جملہ بول رہے ہیں۔ وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ لبیک یاد اللہم ہوتا ہے، لبیک، اور ایسے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آئیے ہم بھی مینا کے پاس ہیں، ہم بھی لبیک پڑھتے ہیں۔ کیا خبر کس کی لبیک اللہ قبول فرما لے، آمین آمین۔ کس کا لبیک پڑھنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو ہم نہیں جانتے، اس لیے کوئی خاموش نہ رہے، ایک آواز میں بلند آواز میں لبیک پڑھیں گے۔ میرے ساتھ میں پڑھنا ہے، ایک ہی ساتھ مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اللہ کریم ہم سب کا لبیک پڑھنا قبول فرمائے، آمین، اور اللہ ہمیں حج پر بھی آ کے لبیک پڑھنے کی توفیق عطا آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کو وہاں پہ ایک حدیث بتائی تھی سب تو، حج کرنے والے کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں، جلدی جلدی حج کو کر کے ختم کریں، فرض پورا کرنا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کرنا بڑی پیاری عبادت ہے، اور میرے استاد صاحب مجھے کہتے تھے کہ حج جوانی کا اچھا ہوتا ہے، اور یہ سچ بات ہے۔ جوانی میں انسان پوری طاقت اور ہمت سے اپنا حج پورا کرتا ہے۔ میں ہر سال حج کے لوگوں سے یہاں ملتا ہوں، زیادہ لوگ جو حج میں نظر آتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں، نوجوان کم ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بزرگ زیادہ آتے ہیں، بلکہ یہاں کی گورنمنٹ بتاتی ہے کہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں سے بزرگ زیادہ آتے ہیں، ایک ہندوستان، دوسرا بنگلہ دیش، یہ 2 جگہ۔ اور نوجوان جو زیادہ آتے ہیں وہ آتے ہیں انڈونیشیا، یہ لوگ یہ بتاتے ہیں ایسا۔ تو جوانی میں حج بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں 1-2 بار ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کی عمر 90+ تھی اور وہ اکیلے حج کرنے آئے ہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ 25 لاکھ لوگوں کے بیچ میں 90 سال سے زیادہ عمر کا شخص اکیلے حج کرتے ہیں، کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ اب جتنے لوگ یہاں مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حج کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حج کرنا آسان نہیں تھا۔ جنہوں نے کیا ہے ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کتنی مشکل سے اپنا حج کیا ہوگا۔ تو اتنی عمر میں جا کے انسان سے نہیں طاقت رہتی ہوگا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ عرفات کے میدان کے بارے میں نا کچھ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسی دعائیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان وہ پڑھ لے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اسے جنت میں ضرور بھیجے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب وہ پڑھے تو اس کے لیے 2 باتیں بتائیں۔ پہلا فرمایا کہ اس نے احرام کی چادر پہنی، مطلب حج پہ سب نے احرام پہنا ہوتا، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ اس کے سر میں اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز نہ آئے، مطلب آسمان کے نیچے، سورج کے نیچے وہ پڑے۔ تو اور وہ دعا بھی 1000 بار پڑھنے کی ہے، میں نے بڑی ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جس کی عمر 90 سے زیادہ ہوگی وہ کیسے پڑھے گا؟ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے اس کو پڑھنے میں، اور وہ فرض نہیں ہے، وہ ایک سنت ہے رسول اللہ نے بتائی۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب جوانی ہوتی ہے نا تو پھر انسان دیکھیں حج کرنے آیا تو ساری چیزیں کر جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔